میں 5 دن صرف کیے جاتے ہیں. مہندی، سانچا، بری، بارات اور چوتھی اور چالا، علم غلم معلوم کیا کیا معاملات برباد ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے اور پیسہ بھی برباد ہوتا ہے. پیسہ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کے لیے ارشاد ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. جو آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ آپ کا نہیں، وہ آپ کا امتحان ہے. اس کے ذریعے سے اس کو آپ کو صحیح جگہ کے اوپر صرف کرنا ہے، غلط جگہ پر صرف نہیں کرنا، اڑانا نہیں ہے رسول. اس لیے میری شرط یہ ہے کہ میں نکاح وہیں پڑھتا ہوں کہ جہاں اسلامی شرطوں کے لحاظ سے، اسلامی قواعد و قوانین کے لحاظ سے نکاح کیا جائے. اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے جہیز لڑکی کا ادھیکار ہے، لڑکے کو دینا چاہیے. لڑکے کو کوئی حق نہیں کہ لڑکی سے ڈیمانڈ کرے. یہ پہلے ہی نااہلی ہوتی ہے جب لڑکا کہتا ہے کہ جہیز کتنا دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کوئی لڑکی کے لیے جہیز فراہم نہیں کر سکتا. وہ گھر نہیں لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے لا سکتا، وہ برتن نہیں لا سکتا، وہ زیور جو ضروری ہے وہ نہیں لا سکتا. تو اس لیے سب مصیبتیں آتی ہیں. تو میری ڈیمانڈ پہلی یہ تھی کہ سردار مہدی صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں جہیز کی ڈیمانڈ ہرگز نہیں بولوں گا. اب میں نے آتے وقت چیک کر لیا، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، جہیز دینے کی کوئی ضرورت نہیں. مہر کا پیسہ یہ کیش میرے ہاتھ میں ہے 14,107 روپئے. انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا. یہ کیا چھوٹا سا 14,107 روپئے کیش مہر کے ہیں جو میرے ذریعے سے میں لڑکی کے والد کو دے رہا ہوں. کیا منا بھائی کو دے رہا ہوں کہ میں اگر لڑکی کا ہاتھ بڑھا کے دوں گا کوئی اور عورت لے گی تو میں کیا پہچانوں کس نے لے لیا میرے ہاتھ سے. اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے. ہرگز آپ اس میں یہ جو 2 روپے ہیں یہ بھی خرچ نہیں کر سکتے. یہ سارا پیسہ جو ہے بچی کا پیسہ ہے، آپ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دے گا انشاءاللہ. 14 کے نام سے اس میں برکت ہوگی، دونوں انشاءاللہ خوش و خرم رہیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ جو سردار مہدی صاحب نے ایک طریقہ قائم کیا یہی اسلامی طریقہ ہے. آئندہ فیض آباد میں، جلال پور میں، بسپورے میں، حجپورے میں سب جگہ انہی طریقوں پر شادی ہو تاکہ آپ بیکار چیزوں سے بچیں، جھگڑوں سے بچیں، لڑائیوں سے بچیں، بعد میں پرابلمس آتی ہیں، سمسیاں آتی ہیں، اس سے بچیں. اگر آپ ان شرطوں کے ساتھ شادی کریں گے بیٹا آپ سمجھ لیجیے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں. نماز 2 منٹ کی عبادت ہے، روزہ رمضان کا 1 مہینے کی عبادت ہے، حج 5 دن کی عبادت ہے. اور اگر آپ نے بنیت عبادت شادی کی ہے تو یہ زندگی بھر کی ہے. اللہ صلوات